برنارڈ پیلیسی وہ پہلا شخص تھا جس نے 1580 میں آبی چکر کا موجودہ نظام بیان کیا۔ اس نے بتایا کہ کس طرح پانی سمندروں سے بخارات بنتا اور ٹھنڈا ہو کر بادلوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ بادل خشکی کی طرف بڑھتے ہیں جہاں یہ بلندی پر پہنچ کر سیال بنتے اور پھر بارش بن کر برستے ہیں۔ یہ پانی جھیلوں اور ندیوں میں اکٹھا ہو کر واپس سمندر میں بہہ جاتا ہے۔ تبدیلی کا یہ عمل ایک چکر کی صورت میں مسلسل جاری رہتا ہے۔ 700 سال قبل مسیح میں تھیلس نامی ایک شخص نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ سمندروں کا پانی جب کناروں سے اچھل کر باہر آتا ہے تو ہوائیں اسے خشکی پر لے جاتی ہیں جہاں یہ بارش بن کر برستا ہے۔ ابتدائی زمانے میں لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ زیر زمین پانی کہاں سے آتا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ سمندر کا پانی تیز ہواؤں کے اثر سے خشکی کی اندرونی سطح میں چلا جاتا ہے اور پھر خفیہ راستوں سے باہر آ جاتا ہے۔ افلاطون کے عہد تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ راستہ سمندر سے جڑا ہوتا ہے، اسے ٹارٹرس کہا جاتا تھا۔ 18ویں صدی کا عظیم مفکر ایون دیکارٹ بھی اسی نظریے کی تائید کرتا تھا۔ 19ویں صدی تک ارسطو ہی کا نظریہ چھایا رہا۔ اس نظریے کے مطابق پانی ٹھنڈے پہاڑی غاروں میں کثیف ہو کر زیر زمین جھیلیں بناتا ہے اور یہی جھیلیں چشموں کو بھر دیتی ہیں۔ آج ہمیں یہ معلوم ہے کہ بارش کا وہ پانی جو زمین کے شگافوں سے رستا ہوا نیچے پہنچتا ہے وہی ان چشموں کو بھرتا ہے۔ قرآن مجید میں آبی چکر کے متعلق ارشاد ہوا ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کو سوتوں، چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کیا؟ قسم ہے آسمان کی جو پانی کو لوٹاتا ہے اپنے چکر میں۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے اور پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے، پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیف ابر بنا دیتا ہے۔ پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے اندر میں سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے آتے ہیں اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں جیسے بادلوں سے اولے برساتا ہے۔ پھر جسے چاہتا ہے ان کا نقصان پہنچاتا ہے اور جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے۔ اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو خیرہ کیے دیتی ہے۔ اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھاتی ہیں تو ہم انہیں کسی مردہ شہر کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر ہم ان کے ذریعے سے زمین سے ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں۔ اسی طرح ہم مردوں کو قبروں سے نکالیں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ قرآن کی تصریحات حیرت انگیز حد تک درست ہیں اور آبی آب پر تازہ ترین تحقیق کے عین مطابق ہے۔ دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ ابتدائی ادوار کے مفسرین قرآن کے لیے یہ وضاحت کرنا بہت مشکل تھا کہ پانی کے دو مختلف اجسام سے متعلق دو متضاد مفہوموں سے کیا مراد ہے۔ مطلب یہ کہ دو طرح کے پانی ہیں جو آپس میں ملتے بھی ہیں اور ان کے درمیان آڑ بھی ہے۔ جدید سائنس نے دریافت کیا ہے کہ جہاں جہاں دو مختلف نہریں آپس میں ملتے ہیں وہاں وہاں ان کے درمیان آڑ بھی ہوتی ہے۔ آج ماہرین بحریات مذکورہ آیات مبارکہ کی بہتر وضاحت کر سکتے ہیں۔ دو بحروں کے درمیان پانی ہی کی ایک نازک رکاوٹ طبعی قوتوں کی وجہ سے قائم ہوتی ہے، جس سے گزر کر ایک بحرے کا پانی دوسرے بحرے میں داخل ہوتا ہے تو وہ اپنی امتیازی خصوصیات کھو دیتا ہے اور دوسرے کے پانی کے ساتھ ہم جنس آمیزہ بنا لیتا ہے۔ گویا ایک طرح سے یہ رکاوٹ کسی عبوری ہم آمیزی والے علاقے کا کام کرتی ہے جو دونوں نہروں کے درمیان واقع ہوتا ہے۔ یہ مظہر ایک اور آیت قرآنی میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ بھلا وہ کون ہے جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں بنائیں اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے درمیان ایک آڑ بنائی؟ تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر کچھ نہیں جانتے۔ یہ مظہر متعدد مقامات پر وقوع پذیر ہوتا ہے جن میں جبل الطارق کے علاقے میں بحیرہ روم اور بحیرہ اوقیانوس کے ملنے کا مقام نمایاں طور پر قابل ذکر ہے۔ اسی طرح کیپ پوائنٹ اور کیپ پننسلا جنوبی افریقہ میں بھی پانی کے بیچ ایک سفید پٹی واضح طور دیکھی جا سکتی ہے
جہاں بحر اوقیانوس اور بحر ہند کا ایک دوسرے سے ملاپ ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں بیان کیے گئے ان سائنسی مظاہر کی تصدیق ڈاکٹر ولیم ہے نے بھی کی ہے، جو کولوراڈو یونیورسٹی امریکہ کے مشہور ماہر بحریات اور علوم ارضی کے پروفیسر ہیں۔ پروفیسر درگا راؤ دنیا کے جانے پہچانے ماہر بحری ارضیات ہیں اور وہ شاہ عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ میں پروفیسر بھی رہ چکے ہیں۔ ان سے اس آیت مبارکہ پر تبصرہ کرنے کے لیے کہا گیا۔ کفار کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا ہو جس پر ایک موج چھائی ہوئی ہو، اس کے اوپر ایک اور موج آ رہی ہو اور اس کے اوپر بادل ہو، تاریکی پر تاریکی مسلط ہے، آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھنے پائے، اللہ جسے نور نہ بخشے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں۔ پروفیسر راؤ نے کہا کہ سائنسدان صرف حال ہی میں جدید آلات کی مدد سے یہ تصدیق کرنے کے قابل ہوئے ہیں کہ سمندر کی گہرائیوں میں تاریکی ہوتی ہے۔ یہ انسان کے بس سے باہر ہے کہ وہ 20 یا 30 میٹر سے زیادہ گہرائی میں اضافی سازو سامان اور آلات سے لیس ہوئے بغیر غوطہ لگا سکے۔ علاوہ ازیں، انسانی جسم میں اتنی قوت برداشت نہیں کہ جو 200 میٹر سے زیادہ گہرائی میں پڑنے والے آبی دباؤ کا سامنا کرتے ہوئے زندہ بھی رہ سکے۔ یہ آیت مبارک بطور خاص گہرے سمندروں کی جانب متوجہ کرتی ہے، کیونکہ قرآن پاک کی اس آیت میں بھی وسیع اور گہرے سمندر کی تاریکی کا حوالہ دیا گیا ہے۔ موجیں سمندر کے گہرے پانیوں کا احاطہ کرتی ہیں، کیونکہ گہرے پانیوں کی کثافت اپنے اوپر موجود کم گہرائی والے پانیوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ اندرونی پانیوں میں تاریکی کا راج ہوتا ہے۔ سمندر کی اتنی گہرائی میں مچھلیاں بھی نہیں دیکھ سکتی۔ روشنی کا واحد ذریعہ خود ان کے جسم ہوتے ہیں۔ پروفیسر درگا راؤ یہ کہتے ہوئے اپنی بات مکمل کی کہ 1400 سال پہلے کوئی عام انسان اس مظہر کو اتنی تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا تھا، لہذا یہ معلومات یقیناً کسی مافوق الفطرت کے ذریعے سے آئی ہے۔ قرآن پاک کے نزول کے بعد سب سے پہلے دوران خون کی وضاحت ایک مسلمان سائنسدان ابن النفیس نے کی تھی، اور یہ دریافت مغرب میں روشناس کروانے والے ولیم ہاروے سے 1000 سال پہلے ہو چکی تھی۔ تقریباً 13 صدیاں پہلے یہ معلوم ہوا کہ آنتوں کے اندر ایسا کیا کچھ ہوتا ہے جو نظام ہاضمے میں انجام پانے والے افعال کے ذریعے دیگر جسمانی اعضاء کی نشو و نما کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ جو دودھ کے اجزاء کے ماخذ کی وضاحت کرتی ہے، اس تصور کے عین مطابقت میں ہے۔ مذکورہ تصور کے حوالے سے آیت قرآنی کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا اہم ہے کہ آنتوں میں کیمیائی تعاملات واقع ہوتے ہیں، اور یہ کہ آنتوں ہی سے ہضم کردہ غذا سے اخذ کیے ہوئے مادے ایک پیچیدہ نظام سے گزر کر دوران خون میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ مادے تمام اعضاء تک پہنچتے ہیں، جن میں دودھ پیدا کرنے والے چھاتیوں کے غدود بھی شامل ہیں۔ سادہ الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آنتوں میں موجود غذا کے بعض مادے آنتوں کی دیوار سے سرایت کرتے ہوئے خون کی نالیوں میں داخل ہو جاتے ہیں، اور پھر خون کے راستے یہ دوران خون کے ذریعے کئی اعضاء تک جا پہنچتے ہیں۔ یہ فعل آتی تصور مکمل طور پر ہماری سمجھ میں آ جائے گا اگر ہم قرآن پاک کی درج اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے، ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان سے ہم تمہیں ایک چیز پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ، جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے، ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اس میں ایک چیز یعنی دودھ ہم تمہیں پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت فائدے بھی ہیں، ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو۔